انسانوں کے نام افزار ریحان، طالبان اور امارت اسلامی افغانستان۔ کالم ہاضہ 9 ستمبر 2021 کے جنگ میں شائع ہوا، لیکن اس کی تازگی آج بھی قابل ملاحظہ ہے۔ افغانستان میں طالبان نے اپنی اسلامی حکومت امارت اسلامی افغانستان اور اس کے وزراء کا اعلان کر دیا ہے۔ ماہ قبل یہ اعلان جمعہ کو متوقع تھا، جو نہ ہونے پر مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ بالخصوص یہ کہا جا رہا تھا کہ اندرونی اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ علاوہ ازیں بہت سے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ طالبان جس نوع کی وسیع البنیاد حکومت لانے جا رہے ہیں، اس میں وہ افغانستان میں موجود اثر و رسوخ کے حامل تمام گروہوں کو شامل کریں گے، تاکہ اس نئی حکومت کو عالمی سطح پر منوانے کے لیے معاونت حاصل ہو جائے۔ لیکن جو لوگ طالبان یا کسی بھی انقلاب کی سائیکی سمجھتے ہیں، انہیں اندازہ تھا کہ ایسی کوئی صورت ممکن نہ ہو پائے گی۔ طالبان اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طویل جدوجہد اور قوت بازو سے یہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، تو وہ اپنے علاوہ دیگر دھڑوں، گروہوں یا پارٹیوں کو اقتدار کا حصہ دار کیوں بنائیں؟ حامد کرزئی، عبداللہ گلبدین حکمت یار یا پنج شیر والے اپنی جگہ جو کچھ بھی 30 مارخہ ہوں گے، طالبان کی نظروں میں ان کی ایسی حیثیت نہیں ہے جنہیں اپنی صفوں میں شامل کر کے وہ نیا فطور یا فتنہ پیدا کر لیں۔ آگے چل کر اگر انہیں کسی نوع کی مجبوری نے گھیرا تو وہ اس حوالے سے ضرور سوچ سکتے ہیں۔ فی الوقت اس عبوری اہتمام میں امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ نے یہی بہتر خیال کیا ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ وفادار، ہم خیال اور جدوجہد کامرانی میں صعوبتیں جھیلنے والے علماء اور مجاہدین کو ہی اقتدار کا حصہ دار بنایا جائے۔ امیر المومنین نے تھیوری اینڈ پریکٹس کے تفاوت کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش نظر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر عام خیال یہی تھا کہ ملا عبد الغنی برادر کو وہ سربراہ حکومت یا وزیر اعظم مقرر فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے عالمی سطح پر اپنی جو پہچان کروائی تھی وہ ایک سلجھے ہوئے سیاسی رہنما کی تھی۔ امریکہ کے ساتھ قطر میں ہونے والے طویل مذاکرات میں انہوں نے اپنا مقدمہ بڑی مہارت سے لڑا اور اپنی بہت سی سخت شرائط بھی عالمی طاقت سے منوانے میں کامیاب رہے تھے۔ بلا شبہ وہ یہ تمام رول رہبری شورا کی مشاورت سے کر رہے تھے، مگر عین موقع پر امیر المومنین ملا ہیبت اللہ کی طرف سے وزارت عظمیٰ کی فعال ملا محمد حسن اخوند کے نام کی نکلی، جن کا تعلق قندھار سے ہے اور جو طالبان کے 4 بانیان میں سے ایک ہیں۔ ان کی پہچان راسخ العقیدہ عالم دین کی ہے اور یہ رہبری شورا کے انچارج بھی ہیں، نیز اپنے قائد ملا ہیبت اللہ کے زیادہ قریبی اور قابل اعتماد ساتھی خیال کیے جاتے ہیں، جبکہ ملا عبد الغنی برادر ان تمام اوصاف کے ساتھ ایک عملیت پسند رہنما ہے، اور بعض حلقوں کی طرف سے اس نوع کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکیوں کے لیے زیادہ سہل تھے اور وہ انہیں نسبتاً بہتر رعایتیں دے سکتے تھے، جس سے طالبان کی راسخ العقیدگی متاثر ہو سکتی تھی، لیکن انہیں دور نہیں رکھا گیا۔ ان کی صلاحیتوں، تجربات اور عملیت پسندی کی خصوصیات سے مستفید ہونے کے لیے انہیں ملا حسن اخوند کے ساتھ بطور نائب وزیر اعظم تعینات کیا گیا ہے۔ اس طرح وزیر خارجہ کے لیے مولوی شیر محمد عباس استنگزئی کا نام لیا جا رہا تھا، جنہوں نے دوحہ میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، لیکن امیر المومنین ملا ہیبت اللہ نے انہیں بھی نائب وزیر خارجہ کا عہدہ دیا ہے، جبکہ وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کو مقرر کیا گیا ہے، جو باوجود نظریاتی و فکری طور پر ملا ہیبت اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ کچھ اسی نوع کی مشق وزارت اطلاعات کے حوالے سے بھی دہرائی گئی ہے۔ سراج الدین حقانی کو افغانستان کا وزیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے۔ جلال الدین حقانی گروپ کی جو شہرت امریکیوں کی نظروں میں رہی ہے وہ سب پر واضح ہے۔ اس گروپ کی سرگرمیاں کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان پر امریکیوں نے کئی بار خاصا دباؤ ڈالے رکھا۔ طالبان کے لیے انس حقانی کی خدمات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سراج حقانی کے سر کا تو غالباً 50 لاکھ امریکی ڈالروں کا نام بھی مقرر کیا گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں امریکی اس سلسلے میں کیا پینترے بدلتے ہیں، یہ دلچسپ امر ہوگا۔ اس طرح طالبان کے پہلے امیر المومنین ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب بجاہد کو نئے افغانستان کا وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی پہچان افغانستان میں ہونے والے تمام ملٹری آپریشنز کی نگرانی کے حوالے سے رہی ہے، جبکہ سراج حقانی ٹی ٹی پی سمیت القاعدہ، داعش اور دیگر جہادی گروہوں کی جانکاری کے سلسلے میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ جس 33 رکنی عبوری کابینہ کا اعلان کیا گیا ہے، اس میں تبدیلی و توسیع کے امکانات واضح ہیں، لیکن یہ امر ضرور سب پر کلیئر رہنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں نے نئے طالبان سے جمہوریت یا وسیع المشربی کے حوالے سے جس نوع کی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ پوری نہیں ہوں گی، بلکہ آنے والے مہینوں میں انسانی حقوق یا حقوق نسواں کے سلسلے میں بھی عالمی شکایات بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ امر بھی افسوسناک ہے کہ کابینہ میں کسی خاتون کو شمولیت کے قابل نہیں سمجھا گیا ہے۔ درویش کو طالبان، ان کی سوچ اور طرز حکمرانی کے حوالے سے 101 اختلافات ہیں، لیکن ان کی ایک خوبی کا ضرور اعتراف کرنا پڑے گا، یہ کہ وہ دو رخے یا منافق نہیں ہیں۔ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا جو بھی فہم اسلام ہے وہ ٹھیٹھ
اور خالص ہے، ہمارے جیسا ادھورا و ملاوٹی نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ نظریاتی طور پر علماء دیوبند کا ہی فکری تسلسل ہیں اور ان کے راسخ العقیدہ علماء اپنی دیوبندی پہچان کو چھپانے کی چندہ کوشش یا ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ حقانی گروپ کا کوڑا کھٹک سے قریبی تعلق کسے معلوم نہیں ہے؟ آج اگر مولانا سمیع الحق زندہ ہوتے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے ہوتے۔ سر سید درویش کے پیر و مرشد ہیں اور اسے یہ تسلیم کرنے میں کوئی حجاب نہیں ہے کہ انہوں نے اصلی تقاضوں کو اس قدر اہمیت دی جس میں اصل اور راسخ اسلام کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ آج ہمارے جوید گامبی صاحب جیسے مہربان اسی تگودو میں ہیں، اور سچائی تو یہ ہے کہ ہم اور ہمارے یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ اصل اسلام کو بگاڑ رہے ہیں، جبکہ طالبان ہوں یا القاعدہ اور داعش کے لوگ، ان پر ہم لوگ جتنی چاہیں شدت پسندی یا دہشت پسندی کی پھپتیاں کس لیں، لیکن وہ آج سے 1450 برس قبل والے اسلام کو ہی حقیقی اسلام سمجھتے ہوئے اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ان کا استدلال قابل فہم ہے۔ جب قرآن و حدیث فلاں چیز کا واضح حکم فرما رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں میم مخ نکالنے والے؟ طالبان کے موجودہ امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی پہچان ایک معروف شیخ الحدیث کی ہے۔ وہ قوانین سازی میں قرآن و حدیث سے ہٹنے کے لیے کسی بھی صورت آمادہ نہیں کیے جا سکیں گے۔ جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادیوں کے بالمقابل قرآن و سنہ کی واضح نصوص پر بھرپور مباحث کیے جا سکتے ہیں۔ نچیز خود کو طالبانوں جیسے شدت پسندوں کا سب سے بڑا ناقد و مخالف خیال کرتا ہے، لیکن اگر مسلم ورلڈ اسلام سے اس قدر وابستگی اور درد مندی رکھتی ہے تو پھر کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ راسخ اسلام وہی ہے جس پر ہمارے طالبان بھائی عمل پیرا ہیں، باقی سب بجھارتیں، مغالطے اور بحثیں ہیں۔ البتہ ہم اپنے طالبانوں سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضور آج کے دور میں اس حکم پر عمل ممکن نہیں ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لہذا حکمرانی کی راہوں پر چلنا سنبھل کے۔